کہ ابو بکر تمہاری امامت کروائیں گے. ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر جاؤ میرے مصلی پر تم کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ. اور یہ ابو بکر کو مقام حاصل ہے کہ 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں انہوں نے تمام مسلمانوں کو پڑھائی ہیں. 17 نمازیں اور نبی کے مصلی پر ان کی موجودگی میں نبی کی موجودگی میں انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اور نبی ظاہر ہے امامت کے مصلی پہ انہی کو کھڑا کر سکتے ہیں جو قرآن کا سب سے بڑا اور ان کی سنتوں کا سب سے بڑا عالم ہو. اسی وجہ سے میرے اور اس سلسلے میں بے شمار روایتیں ہیں. چنانچہ سب سے بڑی آپ کے علم اور فضل کی سب سے بڑی دلیل جو میں نے ابھی بتلائی ہے کہ جب پورے قبائل مرتد ہونے لگے اور زکات دینے والوں نے زکات دینے لیا, اس وقت ابو بکر کی عقل اور حضرت ابو بکر کا علم کس قدر وسیع تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر انہوں نے زکات میں اور نماز میں فرق کیا تو ہم اس کے خلاف جہاد بلند کریں گے. کسی صحابی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اسی وجہ سے یہی وجہ اور یہی دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کا علم اور ان کا فضل دیکھو کہ اللہ کے نبی نے جب کفار و مشرکین سے صلح کر لی اور یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جب ہم میں کا کوئی آدمی مسلمان بھاگ کر کے مدینہ جائے گا مکہ جائے گا تو تم اسے واپس نہ کرنا, لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی مسلمان ہمارے پاس بھاگ کر کے آئے گا تو ہم اسے واپس کرنے کے لیے ہم اسے واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ تھا مشرکین مکہ کا. اللہ کے نبی نے اس معاہدے پہ سائن کر دیا. ابو بکر حضرت عمر بفر گئے, حضرت عمر بالکل بفر گئے اور انہوں نے کہا اما انت برسول اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, میں اور تم مسلمان ہو, اور بے شک میں سچا پکا دین لے کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے پھر کہا پھر اتنی ذلت پر یہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معاہدہ اتنی ذلت پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تلواریں میدان میں فیصلہ کریں گی, آپ حکم کیجئے, تلواریں میدان میں فیصلہ کریں گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. حضرت ابو بکر کو وہاں بھی عمر کو وہاں تسلی نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے, کہنے لگے کیا اللہ کے نبی رسول نہیں ہے؟ کہنے لگے ہیں. کہنے لگے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں, مسلمان ہیں. کہنے لگے کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہنے لگے بے شک سچا ہے ہمارا دین. کہنے لگے تو پھر اس ذلت کے اوپر معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ عمر, نبی نے جو معاہدہ کیا ہے اسی کے اندر خیر و برکت ہے. بے شک اللہ کے رسول ہیں, بے شک ہم مسلمان ہیں, بے شک ہمارا دین سچا ہے. دیکھیں آپ عقل اور علم اور فضل کا یہ مقام تھا کہ جہاں ابو بکر حضرت عمر پھسلے اور جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بفرے, وہاں ابو بکر نے کتنی سنجیدگی کے ساتھ کنٹرول کیا اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو سمجھا اور سمجھایا. اور یہ حضرت ابو بکر کا علم اور ان کا فضل تھا, اور حضرت ابو بکر کی جو ہے حلم اور ان کی بردباری اور ان کی تواضع اور ان کی انکساری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابن عساکر کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں ہوتے تھے اور محلے کی بچیاں اپنی بکریاں لے کر کے آتی اور ابو بکر سے کہتی اے اللہ کے رسول کے خلیفہ میری بکریوں کے دودھ دیجیے. یہ انکساری اس خلیفۃ المسلمین کی بیٹھ کے ان کے دودھ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ آج ہم میں تو کوئی مدیر بن جائے, کوئی ڈائریکٹر بن جائے تو کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا ہے. وہ اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھنے لگتا ہے. چند دن کا عہدہ کیا مل گیا, تم نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا, آخرکار ایک دن پھر تمہیں رذیل ہو کر کے نیچے آنا پڑے گا. یہ خلیفۃ المسلمین ہیں. اور سنو, روایات کے اندر آتا ہے خلیفۃ المسلمین لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں یا کون ہیں یا عام آدمی. بالکل سادے سودے انداز میں سنجیدگی کے ساتھ, اور حلم اور بردباری اتنی تھی کہ ایک دفعہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے, مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر نصیحت کر رہے تھے. اتنے میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین چھوٹے سے حضرت حسن بولنے لگے تھے, اس وقت چلنے پھرنے لگے تھے, ظاہر نبی کے زمانے میں چلتے تھے. وہ حسن ابن علی دوڑے آئے اور حضرت ابو بکر سے کیا کہا, انزل عن مجلس ابی, یہ میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, نیچے اترو. اللہ اکبر. لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کی حالت میں کہہ رہے انزل عن مجلس ابی, یہ میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, نیچے اترو. واللہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا صدقتا,
اے نبی کے نواسے آپ نے سچ فرمایا، اور اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور بٹھا کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. اور کس بات نے انہیں رلایا ہوگا؟ وہ اس منظر نے اس صحابی کو رلایا ہوگا جس منظر میں حضرت حسن اور حضرت حسین جب مسجد میں یوں ہی آیا کرتے تھے دوڑتے ہوئے، حضرت نبی خطبہ دیا کرتے تھے، عین خطبے کی حالت میں اللہ کے نبی اتر کر ممبر تھے اور ان دونوں گرتے پڑتے بچوں کو اپنی گودوں میں اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے میری امت کے لوگوں، یقیناً یہ بچے، یہ مال و دولت فتنہ ہیں اور آزمائش ہیں. اسی یاد نے اس ابو بکر کو رلایا ہوگا، اسی یاد نے اس صدیق کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوں گے کہ آج نبی کا نواسا بھی وہ جانتا ہے کہ اس ممبر پر میں نے نانا بیٹھا کرتے تھے، آج یہ ممبر خالی ہے، اس جگہ پر غیر کیوں بیٹھا ہے، ایک اجنبی کیوں بیٹھا ہے. اسی لیے اس بچے نے بھی یہی فرمائش کی ہوگی کہ ابو بکر تم کیوں بیٹھے ہو، میرے نانا کہاں گئے. یہ محبت تھی. حضرت علی نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی ہے جو یقیناً دلوں کے اندر نفرت پیدا کر سکتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما ھذا شأن عمری ما ھذا عن عمری. ابو بکر میں نے یہ میری طرف سے، میں کہیں یہ نہ سوچنا کہ میں نے اپنے بچے کو یہ بات سکھلائی ہے، یہ ننھا منا بچہ اس نے ایسی ہی بات کہہ دی ہوگی. ابو بکر نے کہا صدقتا واللہ ما اتہمتک، آپ نے بھی سچ فرمایا، رب کی قسم ہے میرے دل میں آپ کے تعلق سے ایک بال بھی میرے اس شیشے جیسے دل میں نہیں آیا. یقیناً میرے عزیزو، یہ بردباری، یہ تواضع، یہ انکساری، آج ہم میں کوئی کسی کا بچہ اس طرح کی کوئی بات کر دے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم اپنی اہانت سمجھتے ہیں. لیکن تم سیرت ابو بکر سن رہے ہو میرے عزیزو، اتنی غرور، اتنا تکبر گھمنڈ سے نہ چلو اور نہ اختیار کرو، اس طرح سے تواضع اور انکساری اختیار کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من تواضع رفعہ اللہ، جس نے تواضع اور انکساری اختیار کی اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو غرور اور گھمنڈ کرتا ہے اللہ اسے پستی اور ذلت عطا فرماتا ہے. تو لوگوں تواضع اور انکساری اختیار کرو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک مدینے کے بالکل باہر ایک بڑھیا کے گھر پہ میں جایا کرتا تھا، اس سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں آیا کروں گا، تیری روٹیاں پکاؤں گا، تیرے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، تیرے پانی بھر کے لاؤں گا تجھے. وہ بڑھیا اندھی تھی، وہ بڑھیا کمزور تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں جایا کرتا تھا، لیکن جب بھی میں جاتا میں دیکھتا کہ بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگا ہوا ہے، بڑھیا کے گھر میں لکڑی جل کے اور اس کی روٹی ووٹی پک کے وہ کھا پی کے تیار ہے، اس کا مشکیزہ بھی بھرا ہوتا، پانی بھی بھرا ہوتا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے پہلے کون آ کر کے بڑھیا کے یہ کام، رات کو یہ کام کر کے جاتا ہے. کہنے لگے ایک دن مجھے تجسس سوجھا اور میں نے کہا آج میں چھپ کر کے دیکھوں گا کہ رات کی تاریکیوں میں کون آ کر کے اس اندھی بڑھیا کی مدد کر کے جاتا ہے. کہنے لگے میں دیوار کے پیچھے چھپا تھا، اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا، منہ چھپا کر اس بڑھیا کے گھر میں گیا، اس کی لکڑیاں جلائیں، اس کے آٹے گوندھے، اس کے لیے روٹیاں پکائیں، اس کے لیے پانی بھر کے لایا. جب میں نے دیکھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اس طرح